بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 818 حضرت الیاس صاحب کا کارنامہ۔ اعتراض نمبر 33 حضرت شیخ کا جواب۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضرت الیاس صاحب، بار بار ایک سوال زبان پر آتا ہے کہ ہمارے بڑوں میں کیسے کیسے علم رکھنے والے علماء کرام گزرے ہیں۔ مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام کے مقابلے میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبان سے ہکلے تھے، وہ گفتگو ٹھیک طرح سے بھی نہیں کر سکتے تھے، نحیف و ناتواں، کمزور اور اکثر بیمار رہتے تھے۔ اب ایسا شخص جو بیمار ہو، گفتگو کا فن نہ رکھتا ہو، شخصیت بھی غیر متاثر کن ہو، تو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی دعوت و تبلیغ کی جماعت کیسے بنا کر دکھا دی۔ ان کی زندگی میں ہی یہ جماعت دنیا کی سب سے بڑی دعوتی محنت کی جماعت بن چکی تھی۔ ان کے وقت میں ہی یہ تبلیغی جماعت عیسائیوں کی سالویشن آرمی یعنی کرسچن مشنری سے بھی بہت بڑی تھی۔ دنیاوی اسباب کی لائن سے سالویشن آرمی کا بجٹ اس وقت کے آدھے ہندوستان کے بجٹ کے برابر تھا، مگر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سالویشن آرمی سے بھی بڑی جماعت بنا کر کیسے دکھا دی۔ حالانکہ حضرت الیاس صاحب کے پاس دنیاوی اسباب کچھ نہیں تھے، روٹی چاول کی جگہ گلر کھا کر وہ اور ان کے پیروکار پانی پی لیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات یہی ان کا صبح، دوپہر اور شام کا دسترخوان ہوا کرتا تھا۔ سن 1975 میں حیدرآباد بارکس کے اجتماع میں حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آرام کے لیے کمرے میں کولر لگائے گئے تو حضرت جی ثالث نے ایک آہ بھری اور فرمایا، یا اللہ تیری شان ہے کہ اس کام کو گلر سے چلا کر کولر تک پہنچا دیا۔ ایک آدمی نے جسے تقریر کرنا آتا ہی نہ تھا اور دائمی بیمار، کمزور اور ناتواں، اور اس کے پاس صرف تعلق مع اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، ایک درویش نے حضرت جی الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی زیارت کی اور کہنے لگا، واللہ جماعت صحابہ میں سے ایک آدمی پیچھے رہ گیا تھا جو آج میں نے اس کو دیکھ لیا، یعنی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ داعی کی مدد کرتا ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت کے دن تک اس دنیا میں حق اور باطل، ایمان اور کفر، سچ اور جھوٹ کی جنگ چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی، مگر غالب وہی ہوگا جو اصلی ہو اور حقیقی ہو۔ کفر اصلی اور حقیقی شکل میں موجود ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، اس لیے وہ غالب ہے اور غالب ہی رہے گا، مگر مسلمانوں کے ایمان میں شرک اصغر اور شرک اکبر کی آمیزش شامل ہے، یعنی ایمان اصلی اور حقیقی نہیں رہا، اس لیے اب یہ مسلمان مغلوب ہی رہے گا، جگہ جگہ ذلیل ہوگا، پٹے گا، لوٹے گا، مرے گا، میٹے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ جب تک کہ یہ مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو درست نہ کر لے اور ہر طرح کے شرک سے باہر نہ نکلے، اور جب تک ایمان اصلی اور حقیقی نہیں بنے گا، اس وقت تک ایمان والے مغلوب ہی رہیں گے، چاہے کتنی ہی بڑی تعداد میں ہوں اور چاہے کتنے ہوں، ملک و مال کے مالک ہوں اور چاہے کتنے ہی جتن کر لیں اور کتنی ہی دعائیں مانگ لیں،
اس کرۂ ارض پر فاسد عقیدہ رکھنے والے مسلمان کی کوئی وقعت نہیں۔ دنیا کی زندگی میں ظفر و کامرانی اسے کبھی نصیب نہیں ہوگی، ہاں آخرت میں اسے جنت ضرور ملے گی، اس لیے کہ اس نے دنیا میں کافروں کے ہاتھ سے جتنے ظلم و ستم سہے ہیں محض مسلمان ہونے کی نسبت سے سہے ہیں، اس لیے اس کی جنت تو مقرر ہے رب کے پاس، مگر دنیاوی زندگی میں حکمرانی اور فتح کامرانی کے حصول کی شرط صحیح ایمان اور عقیدے پر معود ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کا ایمان تھا اور صحابہ نے ایمان بنایا تھا دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے، اور کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ لیکن بعد والوں میں قرآن سیکھنے کا رواج تو باقی رہا مگر ایمان سیکھنا غائب ہو گیا، بلکہ اہل علم کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کی محنت کو فضول اور فالتو سمجھا جانے لگا، اور کہا جانے لگا کہ علماء کے تبلیغ میں جانے سے ان کی علمی استعداد گھٹ جانے کا امکان ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت ایمانی تحریک ہے، دعوت ہی سے ایمان حقیقی حاصل ہوگا، باقی اور کسی راہ سے نہیں، اس لیے کہ حضرات صحابہ نے اسی ہجرت اور نصرت والی دعوتی محنت سے اپنا ایمان بنایا تھا۔ جب ایمان بن جائے گا تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مسلمان داعی اللہ کی مدد فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے نے براہ راست اللہ سے لینا سیکھ لیا ہے اور یہ حقیقی ایمان کا حامل ہے، اور اس حقیقی ایمان کا حاصل کرنا ہر فرد بشر کی حاجت ہے، چاہے وہ حاکم ہو کہ محکوم، عالم ہو کہ جاہل، شہری ہو کہ دیہاتی، مرد ہو کہ عورت، سب اس ایمان حقیقی کے محتاج ہیں۔ اور ایمان بنانا بہت آسان کام ہے، تھوڑے سے پیسوں میں ایمان بن جائے گا۔ اسباب کے ساتھ جماعت میں سہروزہ لگاؤ، جب پیسے ختم ہو جائے تو ایک اور سہروزہ خالی جیب بغیر سبب کے، بغیر اسراف اور اشراف کے لگاؤ، کچھ بھوک اور پیاس برداشت کرو، جب اللہ غیب سے روزی روٹی کا انتظام فرما دیں گے تو اسی دن اللہ سے ہوتا ہوا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بس لازم ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کام پر اللہ نے ہم سے پہلوں کو یعنی صحابہ کی جماعت کو ایمان حقیقی مرحمت فرمایا تھا۔ اس کی سند یہ ہے کہ قرآن مجید میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ترجمہ، اگر وہ ایسا ایمان لائے جس طرح صحابہ کی جماعت تم نے ایمان لایا تو پس تحقیق یہ لوگ ہدایت پا گئے۔ حضرات صحابہ کا ایمان سیدھا سادہ تھا، صاف ستھرا تھا۔ بعد والوں کے دیومالائی نظام یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کی بابت تکییف، تمثیل، شہود، وجود کے یونانی فلسفوں اور وسوسوں سے بالکل پاک اور صاف تھا۔ لطیفہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ صحابہ کے بعد بندے ایمان کی شکل و صورت کو بدل کر رکھ دیں گے اور اپنی طرف سے نئے نئے تجربات کریں گے اور نئے نئے نظریات قائم کریں گے، اس لیے قید لگا دی کہ ہمیں تو بندوں کا وہی ایمان قبول ہے جو ایمان حضرات صحابہ کا ہے۔ انسان کا ایمان 4 صورتوں میں منقسم ہو گیا۔ پہلی قسم یہ ایمان رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں مگر دوسرے معبود یعنی بت اور دیوتا وغیرہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ ایمان کافروں کا ہے۔ دوسری قسم اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے مگر انبیاء، اولیاء اور صالحین کے واسطے سے، یہ مسلم مشرکین کا ایمان ہے جس کا ذکر سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور تیسری قسم اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں مگر اسباب کے ساتھ، یہ شرک اصغر میں مبتلا لوگوں کا ایمان ہے۔ چوتھی قسم
اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں اپنے ارادے سے اور بغیر کسی سبب کے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے اور یہی حقیقی ایمان ہے اور یہی ایمان مطلوب ہے، اس لیے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور وہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ فائدہ: یہ مسلمان کوئی اور قسم کی علیحدہ سے مخلوق ہرگز نہیں ہے کہ جس سے قرآن مجید خطاب کر رہا ہے، بلکہ یقیناً ہم ہی وہ مسلمان قوم ہیں جن سے قرآن مجید مخاطب ہیں۔ تعویلات کرنے کو تو بہت کچھ ہیں، مگر حقائق اپنی جگہ پر اٹل ہیں۔ یہ مال و دولت، دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان و ہم گما، لا الہ الا اللہ۔ جو نسبتیں اور ان کے فائدے اور ان کے محرکات ہم نے بیان کیے، آخرکار یہ سب مخلوق ہی ہیں، چاہے وہ رشتے ہوں کہ نسبتیں، مال و دولت ہو کہ حکومتیں، انبیاء، صدیقین اور صالحین کے مقامات اور درجات بھی تو خود ان کے اپنے کسبی ہرگز نہیں ہیں، سب وہبی ہیں، ان کے رب کی طرف سے عنایت کردہ، عطا کردہ ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کچھ بھی ہو اللہ کے حکم اور اس کی منشا سے ہو۔ تم فرش سے عرش تک پہنچ جاؤ تو بھی تم عبد ہی رہو گے، اور تمہارا رب آسمان دنیا کی طرف صبح صادق روزانہ توجہ فرمائے گا۔ تم تو ایک ہی دفعہ عرش کی طرف گئے، رب تو ہر روز آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوگا اور ندا لگائے گا، ہے کوئی جو توبہ کرے اور میں اسے قبول کروں، ہے کوئی جو مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اس سب کے باوجود تم بندے ہو، بندے ہی رہو گے، اور اللہ رب ہیں اور وہ رب ہی رہے گا۔ کمالات اللہ کی ذات میں ہیں، بندوں میں نہیں۔ بندوں میں کمالات اللہ کے ارادے اور اس کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اصل اللہ کی ذات ہوئی، نہ کہ بندے۔ فقر و فاقہ مست صحابہ اپنے ایمان حقیقی کے ساتھ روم کے محلات کو کپکپاہٹ میں ڈال دیتے تھے۔ صحابہ کے خوف سے کیسر و کسریٰ کا دم گھٹتا تھا۔ کس کے ڈر سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ یاد رکھیں، اہل علم اور عبادت گزار بننے کے ساتھ ساتھ داعی اللہ بننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دعوت ایمان و علم اور عمل میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ دعوت کے بغیر دین میں صداقت اور پختگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے، اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کی سرخروئی اور کامیابی بہت پسند ہے، اور اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ فائدہ: اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح و بہبودی دین میں ہے اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا داعی اللہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ، فرمایا کہ دعوت و تبلیغ والا داعی اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے۔ زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس کی دعوت اللہ نے قبول کی، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے، اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اعتراض اور جواب اعتراض۔ اعتراض نمبر 200، موجودہ دعوت و تبلیغ سابقہ طرز پر نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک احمقانہ جاہلانہ اعتراض
یہ بھی کانوں میں پڑا کہ پہلے دعوت و تبلیغ اپنی افادیت، ہدایت اور اصلاح کے میدان میں یقیناً ایسی ہی تھی جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن اب موجودہ وقت میں دعوت و تبلیغ چونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پر نہیں رہی، اس لیے اب یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا موجودہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند اسی طرز پر باقی ہے جو حضرت نانوتی اور حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھی؟ کیا مظاہر العلوم سہارنپور اب اسی طریقے اور اصول پر ہے جو مولانا احمد لاہوری اور مولانا مظہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے دور میں تھی؟ کیا موجودہ جمعیت علماء ہند وہی جمعیت ہے جو حضرت شیخ الہند اور مولانا حفظ الرحمن صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تھی؟ کیا موجودہ خانقاہیں وہی ہیں جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے زمانے کی تھی؟ اور اگر سارے اداروں میں وہ طریقہ اور کیفیت باقی نہیں رہی تو کیا یہ سب ادارے ضلالت اور گمراہی کے ساتھ باقی ہیں؟ تو کیا یہ سارے ہی ادارے ان جیسے سارے ہی دین کے شعبے اب ضلالت اور گمراہی کے مرکز بن کر رہ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، اس لیے خیر القرون سے جتنا بعود یعنی دوری ہوتی جائے گی، ظاہر ہے کہ صلاح و فلاح اور خیر و برکت میں کمی آتی ہی رہے گی۔ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ برکتیں جو سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی بعد کے زمانے میں بھی باقی رہی۔ صحابہ کرام خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم ابھی حضور کو دفنا کر ہاتھوں کی مٹی جھاڑ ہی رہے تھے کہ ہم اپنے دلوں میں فرق پانے لگے تھے، تو کیا اب ان مسلمانوں کو گمراہ کہا جائے گا؟ لمحہ فکریہ یہ اقتباسات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت اور اس پر اعتراضات سے اخذ کیے ہیں۔ اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں ذاتی مفاد اور حسد کی بنیاد پر سازش کے تحت پیدا کیے گئے اور اس کے لیے ہر طرح کے اخبارات، ویڈیو کو استعمال کیا گیا اور اخبار، واٹس ایپ، فیس بک پر تحریر اور بیانوں کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغی کام اب وہ ترتیب اور اس نہج پر نہیں رہا جو اکابر ثلاثہ کے زمانے میں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کے معترضین اور مخالفین حضرات حضرت جی انعام الحسن صاحب شیخ الحدیث کے دور میں بھی موجود تھے، جو آج کے وقت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تبلیغی وحدت اور اس کی اجتماعیت اور مرکزیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے ذہن کو تذبذب میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے دعوت کے تبلیغ کے کام کرنے والے احباب ان فتنے بازوں کی کسی تحریر و بیان پر بالکل بھی توجہ نہ دے اور ان کی دجالی باتوں پر اور ان کی اڑائی ہوئی افواہوں پر دھیان نہ دے، نہ مدعو ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔